جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 3 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرما لی ہیں اور بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دیں تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یاد رکھو کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں فوری طور پر وہ چیز مل جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخی اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ وہ مسلسل دعائیں کرتے رہے اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور آپ کو ایک نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، وہ برا کر ہی نہیں سکتا، اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہترین ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جو ہم دعا کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کریں تو یقین جانیے کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا۔ تو سنو، سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب انسان دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل اور دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے محبوب کی محبت بسی ہوئی ہے، اور بس اس وقت جب دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو دعائیں کرتے ہوئے اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ یعنی جب دعا قبول ہوتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے اور بدن میں ایک رونگٹے جیسا محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ جو علامت ہے یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اس موقع پر کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل جائیں اور بندہ بلا تعلق اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ اور جب وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگیں کہ یا اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں،
اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر کہ جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بتایا ہے کہ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے آنے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا رونے کی سی، تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ کے سامنے جیسے ہی بیٹھتا ہے اور دعا کرنا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کے آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے۔ اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور جو لذت آتی ہے تو اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کے اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعا کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہوں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر اس طریقے سے روتا ہے تو ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اہل صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا، تہجد کے وقت میں، اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی کیفیت مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی صبح کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو سوائے ایک اللہ کی ذات کے، کہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے اور فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر، صرف میری رضا کی خاطر، صرف مجھے اپنا ایک رب اور اپنا خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو اس سے بڑی قبولیت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے، وہ صبر سے کسی معاوضے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن میں اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ جب کبھی آپ کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے بارے میں آسمان پر بات ہو رہی ہے، یا پھر فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، یا تو پھر اللہ پاک آپ کے حق میں کوئی حکم فرما رہا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ موضوع کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ تم مجبور ہو، مگر تمہارا رب پل میں نصیب کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی سمجھ نہ آنے والی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہے، اور تہجد تک اگر لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو
تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معاوضے کرنا آپ کے رب کی شان ہے۔ راہ جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات جب سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معاوضے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہی کو نوازتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جب تم سجدے میں کئی راتیں روتے روتے گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اگلی سانس آخری سانس ہوگی، وہ جانتا ہے تمہاری اس حالت کو کہ تم تھک گئے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو اور کتنی جنگیں اب بھی تمہیں رواں دواں ہیں۔ وہ شان بے نیاز شہنشاہ تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، انشاءاللہ۔ دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے گا اور آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو میں مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل افشا نور وائس کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔